اچھا علی بھائی یہ بتائیے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ یہ تو آپ پمفلٹ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیوں نہیں کی ہے۔ بظاہر جو وجوہات ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں، باقی آپ کو پتہ ہے کہ جو پالیٹکس ہوتی ہے نا اس میں ظاہری وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں، چھپی بھی کچھ اور ہوتی ہیں۔ ظاہری وجوہات یہ تھیں کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص طلب کرتے تھے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، قصاص طلب کرنے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف اس وقت شروع ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے لیے پارٹی بازی شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں پٹیشن لے کر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جاتا ہوں، یہ میرا رائٹ ہے، لیکن اگر میں ایک فوج بنا کے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کر دوں یا پاکستانی فوج کے اوپر چڑھائی کر دوں کہ جی مجھے انصاف دیں، تو اس کو بغاوت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے اس جماعت کو باغی جماعت قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2812 نمبر حدیث ہے، اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ افسوس اے عمار، سمیہ کے بیٹے، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ کی طرف اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت تجھے دوزخ کی طرف بلائے گی۔ یعنی حضرت علی کی جماعت کو جنت کی طرف بلانے والی جماعت اور اللہ کی جماعت کا، اور مخالفین کو دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت۔ تو اتنے سخت الفاظ اس لیے ہے، یعنی یہ پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت ہے، یعنی ریلیجن سے بغاوت نہیں ہے، پولیٹیکل ٹرم میں بغاوت۔ تو وہ قصاص عثمان کا جو طریقہ انہوں نے اڈاپٹ کیا وہ غلط ہے۔ اسی لیے شہادت عثمان کے بعد سب کو، شہادت عمار بن یاسر کے بعد سب کو کلیئر ہو گیا کہ حضرت علی حق پر ہے۔ پہلے بھی کلیئر تھا جن کو کلیئر تھا، اور جن کو نہیں کلیئر ان کو آج بھی نہیں کلیئر۔ ان کو اس وقت بھی کلیئر نہیں ہوا جب عمار بن یاسر کا سر ان کے سامنے کاٹ کے رکھا گیا۔ تو اسی پہ علامہ عینی حنفی جو ہے، عمدۃ القاری بخاری کی شرح میں انہوں نے لکھا ہے نا کہ تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو 1 اجر ملے گا اور حضرت علی کو 2 اجر۔ میں تو کہتا ہوں حضرت معاویہ برابر بھی چھوڑ دیے جائیں صحابی ہونے کی وجہ سے، تو ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو عمار کے قتل سے پہلے تو معاملہ ایمبیگوس تھا، اس کے بعد تو ایمبیگوس نہیں رہا، وہ جماعت باغی ہے دوسری، ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے۔ بال اس کے اوپر میرے آپ جنگ جمل صفین نہروان لکھیں، میرے یوٹیوب پہ بے شمار کلپ آئیں گے، جو شروع میں نے 2 لیکچر بتائے نا، 101 مسئلہ اور 162A، ان میں نے چیزیں ڈیٹیل سے ڈسکس کی ہیں۔ باقی سر یہ 5B ریسرچ پیپر میں سب کچھ موجود ہے۔ تو ان چیزوں کو آپ جب اسٹڈی کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی معاملات کلیئر ہو جائیں گے۔ باقی میں نے آپ کو بتایا پس پشت ریزنز بھی ہوتی ہیں، وہ ریزن میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کرتا، میں صرف حدیث بیان کر دیتا ہوں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1258، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ مجھے خواب میں ایک مرغے نے ٹھونگے ماری ہیں، تو انہوں نے اس کی تعبیر کی کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے عنقریب قتل کر دیا جائے گا، اور انہوں نے یہ خطبہ دیا اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے۔ اور ان کا دیکھنا، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرے بعد امر خلافت کو ان 6 بندوں سے باہر نہیں جانے دینا جن کے ساتھ نبی علیہ السلام وفات تک راضی رہے۔ مجھے خطرہ ہے کہ میرے بعد لوگ اختلاف کریں گے خلافت کے معاملے میں، لیکن ان 6 کے ساتھ جو لوگ لڑیں یا ان کی خلافت میں اختلاف کریں تو تم سمجھ لینا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے مارا پیٹا تھا۔ یعنی یہ لوگ فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں، ان سے مجھے خطرہ ہے کہ یہ اس چکر میں ہوں گے کہ خلافت پہ قبضہ کر لیں۔ طلقاء جنہیں کہا جاتا ہے، جو ساری آل امیہ طلقاء ہی تھی نا، چاہے حضرت ابو سفیان ہو یا حضرت معاویہ ہو یا باقی صحاب ہو رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ ان 6 بندوں کے نام مسلم کی تاریخ میں نہیں ہے، لیکن بخاری میں جو حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3700، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے حضرت عمر کی شہادت والی، اس میں 6 رکنی کمیٹی انہوں نے شہادت کے زخم کے دوران بنائی ہے۔ فرمایا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، اور کہا عبداللہ بن عمر میرے بیٹے کو مشورے میں شامل کرنا، لیکن اس کو خلیفہ نہ چننا، ان 6 میں سے کسی کو چننا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات تک راضی رہے۔ اس کا مطلب کچھ ایسے بھی ہیں جن سے ناراض رہے۔ وہ مسند ابی یعلا میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، میں نے اس میں ڈالی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے خواب دیکھا کہ میں نے آل مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پر دیکھا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر نبی علیہ السلام اپنی وفات تک کبھی مسکرائے نہیں ہیں جب آپ نے یہ خواب دیکھا۔
تو یہ بندر سارے دیکھ لیے تھے آپ نے جو ممبروں پہ چڑھنے والے تھے، عبد الملک بن مروان اور ان کی پوری آگے اولاد اور یہ سارے باقی. اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کا یہ قبیلہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گا، یعنی آل امیہ، کاش میری امت ان سے الگ ہے. اچھا، اسی طریقے سے بخاری میں جو حدیث ہے 4108 کہ جب حضرت معاویہ تحکیم کے مسئلے کے بعد مدینہ شریف آئے، انہوں نے خطبہ دیا، حضرت حفصہ نے کہا کہ جا میرے بھائی وہ خطبہ سن، تو اس میں نہیں بیٹھے گا تو تیری غیر موجودگی کو کچھ یعنی اس کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا. تو وہاں پہ حضرت معاویہ نے خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم میں سے جو خلافت کا خواہش مند ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. تو حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ تابعی بعد میں کہتا ہے کہ آپ نے معاویہ کو وہیں جواب کیوں نہیں دیا جب انہوں نے یہ بات کی تھی؟ مراد یہ کہ وہ ان کو ہی ٹانٹ کروا رہے تھے. تو عبداللہ بن عمر کا باپ کون تھا؟ حضرت عمر. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے ارادہ کیا میں اسے جواب دوں کہ تیرے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم باپ بیٹا کو دونوں کو اس وقت مارا تھا جب تم لوگ کافر تھے، یعنی تمہارے خلاف قتال کیا ہوا ہے. وہی بات جو حضرت عمر نے کی ہے کہ وہ لوگ مخالفت کریں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہے. تو عبداللہ بن عمر کے اس کومنٹس کے اوپر وہ تابعی کہتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے کہا میں فتنے کے ڈر کی وجہ سے، خون ریزی کی وجہ سے خاموش ہو گیا. اور وہ تابعی کہتا ہے شکر ہے عبداللہ بن عمر نہیں بولے اور اپنی عزت بھی بچا لی اور خون ریزی سے بھی بچ گئے. یعنی وہاں پہ فریڈم آف ایکسپریشن ختم ہی ہو گیا تھا ملوکیت میں. عبداللہ بن عمر کے لیے بھی مشکل ہو جاتا. یہاں سے آپ کو تھوڑی سی ایک وہ جو ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ میں عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، تو وہ آپ کو کلیئر ہو گئی. تو یعنی وہ پولیٹیکل بظاہر ریزن کچھ اور ہوتی ہیں، پیچھے اور معاملات چل رہے ہوتے ہیں. باقی آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی معاملات کھل کے سامنے آ جائیں گے کہ بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی. کیونکہ آل امیہ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے مکے کا حکمران تھا. نبی علیہ السلام جیسے ان کی حکمرانی چھین گئی کیونکہ نبوت بنو ہاشم میں آ گئی. تو جیلسی تھی جس طرح بنو اسرائیل کو بنو اسماعیل سے جیلسی تھی. تو ہم جو یہ حدیثیں سنتے ہیں علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو اس کی بھی مخالفت ہوئی ہے پھر؟ کیا یہ بیعت نہ کر کے خلیفہ راشد؟ کیوں نہیں مخالفت ہوئی ہے؟ اس میں الفاظ ہیں آگے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں. میرے بعد تم بہت سا اختلاف دیکھو گے، نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میری اور میرے خلفۂ راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا. خلیفہ راشد کی بغاوت ہی تو سب سے بڑی بدعت ہے امت میں. تو یہ بدعت ہے. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر جن لوگوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا وہ بدعت پہ مبنی ہے، لیکن احترام اپنی جگہ ہے. دیکھیں یہ کہتے ہیں ہم سلف کا فام، اور سلف ان کے لیے صرف احمد بن حنبل اور 2-4 بندے رہ گئے ہیں. یار پہلا فام تو صحابہ کا لینا. آپ صحیح بخاری میں عمار ابن یاسر کا خطبہ موجود ہے، وہ کوفے کے ممبر پہ چڑھ کے کہتے ہیں. اور عمار وہ جس کے بارے میں حدیث ہے عمار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ کرے گا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں. وہ عمار بخاری میں ان کا خطبہ آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں لوگو اللہ نے تمہیں آزمایا ہے. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے عائشہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت کر دی، لیکن دوسری طرف علی ابن ابی طالب ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اب اللہ دیکھے گا کہ تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی، کیونکہ امیر المومنین و اولی الامر منکم، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. عمار ابن یاسر حضرت علی کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت کہہ رہے ہیں اور حضرت عائشہ کو کی مخالفت کو اللہ کی مخالفت کہہ رہے ہیں، ان کا مخالفت کرنے کو حضرت علی کے خلاف. احترام اپنی جگہ کر رہے ہیں. تو سر یہ فہم سلف ہے نا. ہم عمار بن یاسر کو سلف مانے ہیں یا بنو عباس کے دور میں کسی جو ہے وہ عالم دین کی بات کو مانے، جبکہ ڈنڈا بھی ہو بنو عباس کا، حدیثوں میں بھی فلاں فلاں کر کے باتیں لکھی جا رہی ہوں. تو ایک تلخ حقیقتیں ہیں. باقی آپ مسئلہ 101 میرا دیکھ لیں اور یہ ریسرچ پیپر سر پڑھ لیں، سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ڈاک پہ منگوا لیں 032159000162 صبح 9 سے 9:45 شام کو عصر سے مغرب. یہ خط ہے جو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام مولا علی نے لکھا جب انہوں نے بغاوت کی. تو یہ خط جو لکھا یہ ورڈ بائی ورڈ میں خط پڑھنے لگا ہوں. مولا علی کا خط معاویہ بن ابی سفیان کے نام. وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی ہے جس اصول پر وہ ان 3 خلفاء کی بیعت کر چکے تھے. مولا علی اپنی خلافت کی دلیل کس کو بنا رہے ہیں؟ ان اصحاب کو
کہ جنہوں نے ابو بکر عمر اور عثمان کو خلیفہ چنا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی خلافت بھی پھر ٹھیک تھی. مولا علی کہہ رہے ہیں میری خلافت کو جسٹیفائی کر رہی ہیں یہ چیزیں کہ انہیں لوگوں نے مجھے خلیفہ چنا ہے جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان و علی کو عثمان کو چنا تھا. ٹھیک ہے جی. اب وہ جو ہے وہ سنیوں کے اندر جو ناسبی گھسے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ تھے باغی تھے جو حضرت عثمان کو قتل کرنے آئے تھے, وہ صحابہ کرام تھے, باغی نہیں تھے. وہ بیچ میں کچھ لوگ گھسے لیکن وہ بھی یہودی نہیں مسلمان ہی تھے, ان کو تعویل کی غلطی لگی. یہ عبداللہ بن سبا والا جو ڈھونگ رچایا ہوا ہے نا, عبداللہ بن سبا بعد میں آیا, اسے مولا علی نے خود قتل کروایا. مسئلہ نمبر 157 میں نے ان کی پوری اس ڈاکٹرائن کا چٹا بٹا کھول دیا بخاری اور مسلم کی روشنی میں. چند بدماشوں کو بچانے کے لیے ان لوگوں نے یہ ایک جو ہے ڈاکٹرائن گھڑی کہ جی عبداللہ بن سبا کوئی تھا 40,000 صحابہ کی اس نے مت مار دی نعوذ باللہ ایک کلے نے. تو پھر کی تربیت تو 40,000 بندے دی عقل مت لو, صحابہ کرام کی توہین کرتے ہو یہ بات کر کے کہ ایک عبداللہ بن سبا نے سب کی مت مار دی, نعوذ باللہ من ذالک, حیا کرو. تو مولا علی کہہ رہے ہیں معاویہ سے کہ ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت جن اصحاب نے کی تھی نا انہی اصولوں پر, تو حضرت علی جس اصول پر خلیفہ بنے وہ تو ٹھیک, اور اسی اصول پہ مولا علی کہہ رہے ہیں ابو بکر عمر عثمان بھی خلیفہ بنے تو وہ بھی ٹھیک. ٹھیک ہے نا جی. سمپل میتھمیٹکس ہے, کسی ذاکر کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں جتنے بھی 100 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں اس آواز کو لوگوں تک پہنچائیں, اس حق آواز کو لوگوں تک پہنچائیں کہ کتابوں کے اندر یہ بات کیا لکھی ہے. جن لوگوں نے ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر ان کی بیعت کر چکے تھے, اور اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق بھی نہیں ہے کہ جی اسی تے آئی نہیں سائنہ کو خلیفہ چون لیا. انہوں نے کہا تو اڈی کے اوقات ہے, جب اصحاب بدر اصحاب شجرہ نے مولا علی کو خلیفہ چن لیا, تم لوگوں کی فتح مکہ پہ معافی مانگنے والے لوگوں کی کیا اوقات ہے ان کے مقابلے پہ, ہمارے مقابلے پہ نہیں ان کے مقابلے پہ کوئی نظر ثانی کا حق نہیں, اور جو وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار بھی نہیں. اور شورا کا حق صرف مہاجرین اور انصار کو ہے, وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اس میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی. یہ سیم خطبہ صحیح بخاری مسلم میں مولا علی کا بھی ہے, مولا عمر کا, جو 6 رکنی کمیٹی تھی, مولا علی کو, عثمان کو, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کی کمیٹی بنائی. وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ یہ لوگ کس طریقے سے ان لوگوں کے خلاف پھر کھڑے ہوئے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا بھی اس میں ہے. اب جو کوئی اس کی شخصیت پر اعتراض یا نیا نظریہ اختیار کرتا ہوا الگ ہو جائے, یعنی وہ شخصیت جس کو اصحاب رسول نے چنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ اس سے الگ ہو جائے تو اسے وہ سب اسی طرف واپس لائیں گے بائی فورس جدھر سے وہ منحرف ہوا ہے, اور اگر انکار کرے گا تو اس سے لڑیں گے, کیونکہ ایسا شخص مومنین کے طریقے سے ہٹ کر دوسری راہ پر ہو لیا ہے, اور جدھر وہ پھر گیا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ادھر ہی پھیر دے گا. اگر بندے دا پتر نہ بڑھے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اسی گمراہی چوں سٹ دے گا. تو بائی فورس معاویہ ہم تجھے رائے راست کے اوپر لے کر آئیں گے, مجھے خلیفہ چنا ہے اصحاب بدر اصحاب شجرہ نے. اب یہ دیکھیں کتنے کلیئر کٹ, اور یہ جو اشارہ کیا یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 9 ہے کہ جب کوئی مسلمان گروہ باغی ہو جائے نہ حق اس کے خلاف قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. تو اسی کی بنا پہ یہ قتال کیا گیا, جنگ صفین ہوئی. تو وہ کہتے ہیں ہم بائی فورس تجھے لے کے آئیں گے, اگر پھر بھی نہ آیا تو پھر ادھر ہی چلا جا جدھر اللہ نے تجھے پھینکا. اللہ اکبر. اے معاویہ میری جان کی قسم اگر تم اپنی نفسانی خواہشوں سے دور ہو کر عقل سے دیکھو گے تو سب لوگوں سے زیادہ مجھے ہی عثمان کے خون سے بری پاؤ گے, مگر یہ کہ تم بہتان باندھ کر کھلی ہوئی چیزوں پر پردہ ڈالنا چاہتے ہو. والسلام. چلو مسلمان مانا معاویہ کو, میں اہل تشیع کو بھی کہتا ہوں, وہ کمزور درجے کا مسلمان تھے لیکن ہے مسلمان تھے, منافق نہیں تھے, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. السلام بھی اس میں کیا, والسلام لکھ کے خط کو مکمل کیا, اور کہا یہ جو عثمان کے قتل کا جو بہانہ بنایا ہے مجھے خوب پتا ہے, سانون پتا ہے کہ کیا ہویا ہے. ٹھیک ہے, میں بخاری مسلم تو کھول دیتا ہے کہ کیا ہویا ہے, اصل مقصد کیسی. تو وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ بتاؤں گا کہ ان لوگوں کی کیا ورڈک ہوا کرتی تھی, اور مولا عمر نے پہلے ہی بتا دیا تھا. صحیح مسلم میں 1258 نمبر حدیث ہے, یہ اب میں اس کی اگلے ورژن میں ڈال رہا ہوں 72 حدیث والے میں, اور کافی ساری حدیثیں میں نے ڈالی. 1258 صحیح مسلم دارالاسلام کی نمبرنگ, کہ سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے. اچھا ایک حدیث وہ ہے جو ان کے زخم لگنے کی ہے, وہ بخاری میں
3700 ہے, 3700. اس میں تو ہے ان کو زخم لگ گیا, موت کا وقت قریب آیا, انہوں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی. یہ اس سے پہلے کا واقعہ, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. صحیح مسلم 1258 1258 صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سیدنا عمر نے خطبہ دیا اور اس میں رسول اللہ کا ذکر کیا صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر کا ذکر کیا اور کہا کہ دیکھو میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ ایک مرغے نے مجھے 3 دفعہ ٹھونگ ماری ہے اور میں اس کی تعبیر کرتا ہوں کہ شاید میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے, مجھے قتل کر دیا جائے گا. بخاری میں تو زخم بھی لگ چکا تھا یہاں پہ. اور اگر مجھے کچھ ہو جائے تو دیکھنا خلافت کے امر کو ان 6 بندوں سے باہر نہ جانے دینا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے. علی, عثمان, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام. اس کا مطلب ہے کچھ سے پہ ناراض بھی ہوں گے اگر 6 سے وفات تک راضی رہے. یہ عشرہ مبشرہ والے تھے. ان میں سے خلیفہ چن لینا, اور اس کے بعد مجھے یہ خطرہ ہے کہ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے, مار مار کے اسلام میں داخل کیا ہے, جن کو اسلام کی خاطر فتح مکہ پہ وہ لوگ معافی مانگ کے مسلمان ہو گئے ہیں, مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ خلافت کے معاملے میں تان کریں گے. وہ کیا بھی ہے دیکھیں. اور اگر یہ ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا. یہ مولا عمر کا فتویٰ ہے بھائی جی, یہ سعودی عرب دا فتویٰ نہیں جے, نہ ایران دا فتویٰ جے. ان کے کفر اور گمراہی میں شک نہ کرنا جو ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہوں. ہم کہتے ہیں خود آپ فیصلہ کریں. چلیں کفر کو آپ لغوی معنوں میں لے لیں, کفران نعمت, لیکن گمراہی کا تو اور ترجمہ کوئی نہیں ہو سکتا, ضلالہ کا تو ترجمہ ہی کچھ اور نہیں ہو سکتا. ہم پوچھتے ہیں ان 6 بندوں کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو, مولا عمر نے کہا ہے کہ گمراہ اور ان کے کفر میں شک نہ کرنا جو اس قسم کے اختلاف کریں گے. تو یہی آپ دیکھ لیں ادھر بھی کلیئر کٹ سیدنا علی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی منتخب کردہ شخصیات ہیں جن کو اصحاب بدر اور اصحاب شجرہ چنے. اگر یہ کوئی اس طرح کی حرکت کرو گے تو تلوار کے زور پہ تمہیں سیدھے راستے کے اوپر میں لے کے آؤں گا. بہرحال اس حوالے سے مولا علی علیہ السلام کی جو حقانیت ہے بخاری اور مسلم کی احادیث کی روشنی میں میں نے اس پہ ڈیٹیل لیکچر دیا ہے. خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے, مسئلہ نمبر 101 اہل سنت پاک.com پہ. اور باقی یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں, اس میں 150 روایتیں, اب انشاءاللہ 200 ہو جائیں گی جو میں اب اور اس کا اگلا ورژن انشاءاللہ نکالنے لگوں. پھر انشاءاللہ معاملات بالکل کھل کر سامنے آ جائیں گے. یہاں پہ میں ایک بات خصوصاً اہل تشیع کے لیے کر دوں, اپنا اہل سنت کا مقدمہ میں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اہل تشیع بھائیوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اہل سنت کے بارے میں اس حوالے سے کوئی بدگمان نہ ہو. اہل سنت میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ہم حضرت معاویہ ہوں, حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں, حضرت عمر ابن عاص ہوں, حضرت بصر ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین, ہم صرف ان کا اتنا دفاع کرتے ہیں کہ ان پہ لعنت نہ کریں. ان کے مرنے کے بعد وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں, اللہ جانے ان کا معاملہ. ہم صرف اتنا دفاع کرتے ہیں, باقی ان کی غلطیوں کا کوئی جھوٹا دفاع نہیں کرتے. ہم الحمدللہ ابو بکر, عمر, عثمان و علی اور حسن ابن علی ان 5 ہی کو خلفائے راشدین مانتے ہیں. ایون امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا کہ خلفائے راشدین 5 ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور حسن ابن علی. 6 مہینے ان کے بھی ڈال کے 30 سال پورے ہوتے ہیں. حافظ ابن کثیر نے آیت الاستخلاف سورہ نور آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں تفسیر ابن کثیر میں, حافظ ابن کثیر المتوفی 774 ہجری, انہوں نے بھی لکھا ہے کہ یہ 12 خلفاء والی جو حدیث پیش کر کے تو یزید کو ان لوگوں کو بیچ میں ڈالتے ہیں, یہ 12 خلفاء نہیں 5 ہی ہیں کنزیکٹو, بعد میں 12ویں امام محمد مہدی ہیں, بیچ میں خلیفہ آئیں گے, ان میں سے ایک عمر بن عبدالعزیز ہیں. انہوں نے نہ معاویہ کو نہ یزید ابن معاویہ کو خلفائے راشدین میں شامل ہی نہیں کیا, نہ ابن تیمیہ نے, نہ ان کے شاگرد امام ابن کثیر نے. تو یہ الحمدللہ کوئی دوسری رائے نہیں. ہم صرف کہتے ہیں کہ لعنت نہ کریں اور اس حوالے سے ذرا اصلاح کا دروازہ تاکہ کھلا رہے. اب آخری خطبہ اور اس کے بعد ایک مثال ہے بڑی انٹرسٹنگ, اور اس آخری خطبے کو ڈسکس کرنے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو یہ یقین کریں مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارے علماء اور ذاکرین نے کس درجے تک احادیث کی کتابوں میں خیانت کی ہے, سنیوں نے بھی اور شیعوں نے بھی. اس میں سے میں آپ کو اب ایک ایک مثال دینے لگا ہوں, اس کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ویڈیو ریکارڈنگ میں لا کے اہل سنت عوام کو
میں نے سنیوں کے مولویوں پہ مسلط کر دیا، آپ سمجھ لیں، اور اہل تشیع عوام کو ان کے ذاکرین کے اوپر مسلط کر دیا، جو بھی کتمان حق کر رہے ہیں اور حق کو چھپا رہے ہیں۔ حجت الاسلام مفتی جعفر حسین صاحب کا جو اردو ترجمہ ہے نہج البلاغہ کا، پیج نمبر 617 اور خطبہ نمبر ہے 225، یہ میں ادھر سے پڑھنے لگوں۔ فرحان بھائی یہ والا پیج بھی ذرا ان کو دکھا دیجئے جو کارستانی ہوئی ہے، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کس لیول کے اندر جو ہے وہ بے ایمانی کی گئی ہے۔ یہ میرے بھائیوں، یہ خطبہ، یہ والا پیج فرحان بھائی، یہ خطبہ نمبر ہے 225، یہ ریڈ کلر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے انسرکل کیا ہوا ہے۔ فلاں فلاں کے بارے میں نہ نہیں لکھ دے، چھپا جاندے نے، فلاں، یہ فلاں پھر میں بتاتا ہوں فلاں کون تھا جس کے بارے میں مولا علی علیہ السلام نے تعریفی کلمات کہے اور انہوں نے چھپا لیے۔ اب یہ خطبہ میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ یہ مفتی جعفر صاحب کا ترجمہ ہی پڑھ کے سناتا ہوں، یہ آپ ذرا سنیے۔ خطبہ نمبر ہے 225، پیج نمبر 617 اور اردو ترجمہ سنیں۔ فلاں شخص کی کارکردگی کی جزا اللہ ہی ان کو دے۔ اب یہ فلاں کون ہے کوئی نہیں بتایا، کیونکہ وہ کوئی ایسی شخصیت تھی جس سے شاید اس کتاب کے لکھنے والا یا اس کا کاتب کو چڑ کھاتا تھا۔ یہی بے ایمانی میں آپ کو ابو داؤد سے بھی دکھاؤں گا۔ ابو داؤد میں تو بے شمار کسی قسم کی فلاں والی بے ایمانیاں ہوئی ہوئی ہیں۔ ہم ان اماموں کو نہیں کہتے، ہو سکتا ہے کاتبین نے کی ہو یا بعد بھی کوئی مولوی وڑ گیا ہوئے وچ، مولوی وڑ جائے تو کٹ کوئی نہیں سکتا سوائے میرے، کیونکہ میں نے جو وڑ کے نکلے ہیں، دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے، ٹھیک ہے نا، دائیاں کو ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے۔ جو دائی ہوتی ہے نا، اس سے پیٹ تو نہیں چھپا ہوتا، اس کو تو پتا ہوتا ہے کہ یہ پریگنینسی کا کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھیں، فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ ان کو دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ و فساد کو پیچھے چھوڑ گیا اور سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یعنی اپنی اگزامپل کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے، اس طرح سسٹم کو انہوں نے اسٹیبلش کیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور اس کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے، اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا پورا خوف بھی رکھا، خود تو چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں پر چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا۔ یعنی وہ خود تو ہستی چلی گئی، لیکن پیچھے اب ایسا معاملہ ہے کہ اس کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ہے اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ فلاں کون ہے جس کے لیے اتنے تعریفی کلمات؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، اور میں یہ ثابت کرتا ہوں اسی میں سے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ سیم خطبہ بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے۔ میں نے 72 احادیث والا جو واقعہ کربلا کا پس منظر ہے، اس میں یہ خطبہ ڈالا بھی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس صحابی کی شان میں صحیح بخاری 3677، صحیح مسلم 6187 اور میرے ریسرچ پیپر پہ 4 نمبر، کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور وہاں پر عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص پیچھے آیا اور اس نے وہ تعریفی کلمات کہے حضرت عمر کے لیے، اور اینڈ پہ کہتے ہیں جب میں نے مڑ کے دیکھا تھا وہ مولا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے کلمات کہہ رہے تھے۔ اب وہ کلمات ایسے ہیں اور میری تو پھر حالت غیر ہو جاتی ہے، میں پھر اور طرف چل پڑوں گا، اس لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں نے اس خطبے کو سیدنا عمر کی شان میں جو مسئلہ 65 دیا ہے اس کے اندر اس خطبے کو بیان بھی کیا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ نہج البلاغہ میں جو الفاظ موجود ہیں یہ صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہیں، اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ خود تو چلا گیا، جب تک وہ تھا معاملات جڑے ہوئے تھے، اب متفرق ہو گئے ہیں، یہ سیم الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں، جو میرے ریسرچ پیپر پہ 5 نمبر ہے، صحیح بخاری میں 7096، صحیح مسلم میں 7268، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا میری امت پہ وہ فتنے ٹوٹ پڑیں گے جن کا وعدہ کیا گیا ہے، اور وہ دروازہ عمر ابن خطاب ہے۔ ابو بکر اور عمر کی خلافت محفوظہ ہے، سیدنا عثمان و علی کی خلافت ہے خلافت راشدہ ہے لیکن خلافت مفتونہ ہے، فتنوں والی ہے۔ سیدنا عمر کی شہادت بیسیکلی اسلام کی پیٹھ میں وہ چھرا تھا جو گھونپا گیا، اور مولا علی بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں
کہ ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے کہ جن میں گم کردہ راہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا. وہ کہتے ہیں جو راہ کی تلاش میں وہ راہ نہیں پا سک رہا، اور جو ہدایت یافتہ ہے اس کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ اب اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کیا جائے. وہی حضرت عثمان کے دور میں پھر ہوا. اب یہ الگ سے ایک باب ہے. میں اب وہ ساری احادیث سیدنا عثمان کی شہادت کے اسباب کے ہیں بخاری مسلم کے حوالے سے، اس میں انشاءاللہ ایڈ کرنے جا رہا ہوں. 8 پیجز اور بڑھ جائیں گے، 50 کے قریب روایتیں، پھر 200 روایتیں 72 کے ٹائٹل سے اس 5B ریسرچ پیپر میں انشاءاللہ ہو جائیں گی. اب یہ جو فلاں شخص جنہوں نے لکھا نا فلاں نہج البلاغہ، میرے بھائیوں نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح، جیسا کہ صحیح بخاری کی سب سے اتھینٹک شرح لکھی گئی ہے فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری، نہج البلاغہ کی سب سے اتھینٹک شرح اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں، کیونکہ ایک نیوٹرل بندے نے لکھی تھی، وہ معتزلی عالم دین تھے، اور ان کا نام ہے امام ابو حامد عبد الحمید ابن ابی الحدید المتوفا 655 ہجری. ان کو شیعہ اور سنی دونوں ہی ادر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ نیوٹرل سے نا، سنی کے ہوتے تو شیعہ کہتے ہیں ایسی، شیعہ کے ہوتے تو سنی کہتے ہیں، تو یہ نیوٹرل بندہ تھا. اس نے بھی شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی، اور سب سے عرب اور عجم میں یہ سب سے زیادہ مشہور شرح ہے. مکتبۃ الشاملہ اہل تشیع کا بھی بنا ہے، عرب کے لوگوں نے یہ سنیوں کی کتابوں کا بھی بنایا اور شیعہ کے بھی، وہ میرے پاس ہے، اس میں بھی نہج البلاغہ کی یہ ساری شروحات رکھی ہوئی ہیں. اور اس میں یہ جو شخص تھا نا جی، اس کا بڑا ذاتی شغف تھا نہج البلاغہ کے ساتھ. اس کے پاس امام رضی شریف المتوفا 406 ہجری جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی، مولا علی کے خطبات جمع کیے، ان کا قلمی نسخہ اس بندے کے پاس نہج البلاغہ کا تھا، ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا. اور اس میں نا یہ فلاں جو ہے نا، فلاں کے ساتھ سٹیرک لگا کے، شاید انہوں نے تو اپنے عوام سے بچنے کے لیے تقیہ کیا ہو، سٹیرک لگا کے نا فٹ نوٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ فلاں سے مراد عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، جس نے نہج البلاغہ لکھی اس کے قلمی نسخے میں یہ چیز موجود ہے کہ اس نے یہ انصاف کیا کہ تقیہ کر لیا لیکن ساتھ فٹ نوٹ پہ یہ لکھ بھی دیا کہ عمر ابن خطاب ہے، تاکہ اپنی عوام سے جان چھڑائی جا سکے. کوئی اگر پوچھے یہ کیا لکھ دیا، وہ کہے گا یار میں فلاں ہی لکھا ہے. اور اگر کوئی میرے جیسا فلانا ٹینگا پہنچ گیا فلاں، تو انہوں کہے گا یار تک نہ تھلے فٹ نوٹ لکھ بھی دیتا نا یار، میں کچھ چھپایا تو نہیں، اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے. تو یہ کام جو ہے وہ اس اعتبار سے کیا گیا.